بسم الله الرحمن الرحيم. تو میرا رب کہہ رہا واخفض، لوگوں کی بدتمیزی کے آگے ذبح ہو جا، لوگوں کی بد اخلاقی کے آگے ذبح ہو جا. یہ مت کہہ کہ میں کتنا صبر کرتا، میں کتنا حوصلہ کرتا، میں کتنا چپ رہتا، میں بھی تو انسان ہوں، میرے اندر بھی تو دل ہے. واخفض، اپنے پر پھیلا کے ان کی ہر بدتمیزی کو سہتا جا، ان کی ہر بد اخلاقی کو سہتا جا، ان کی ہر دل آزاری کو سہتا جا، سہتا جا. بس یہی تیرا کام ہے. قربان جاؤں اتنے عالی اخلاق کے باوجود اللہ اتنی تاکید کے ساتھ حکم سناتا ہے کہ اپنے پر پھیلا دے، زخمی پرندے کی طرح ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جا. ان کی ہر بدتمیزی کے آگے آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے، اسے یہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں آتا، اسے وہ یوں سناتی ہے، وہ یوں سناتا ہے، وہ یوں کرتی ہے، وہ یوں کرتا ہے. یہ آج کے اخلاق ہیں. کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو خوبیاں ڈھونڈے. جس آنکھ کو دیکھو اس میں دوربینیں فٹ ہیں عیب پکڑنے کے لیے. کاش کوئی آنکھ ہوتی جو خوبیاں دیکھتی، کوئی زبان ہوتی جو خوبیاں بولتی. ہائے ہائے، اللہ درجے بلند کرے سعید احمد خان رحمت اللہ علیہ. مولانا سعید احمد خان، ایک شخص میری زندگی میں آیا، یہ سارا مضمون میں اس کی صحبت سے سمجھا ہوں، کتابوں سے نہیں سمجھا. مجھے کتابیں زبانی یاد تھیں، میں کتابوں کا حافظ تھا، لیکن اللہ کی قسم میں مضمون کتابوں سے نہیں سمجھا. یہ میں اس بندے کی صحبت سے سمجھا کہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں. اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، یہ پڑھنے سے نہیں آتے، یہ پڑھانے سے نہیں آتے. ممکن ہے بخاری پڑھانے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، بخاری پڑھنے والا بد اخلاقی کے انتہا پر ہو، کہ یہ چیز پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی ہے. پڑھا، کتابیں زبانی یاد کی، چٹائیوں کے ساتھ سل کے بیٹھ کے پڑھا، نہیں سمجھ میں آئے. ایک ہستی کو دیکھا، ایک اخلاق والے کو دیکھا، اس کے ساتھ چند صبحیں گزری، چند شامیں گزری جو میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، اور اخلاق بھی سیکھنے کی چیز ہے، اور اخلاق ہی انسانیت کا نام ہے. بد اخلاقی ہے تو انسانیت نام کی شے کوئی نہیں. میرے رب کو زیادہ تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، یوں ممبر پہ بیٹھ کے لمبی تقریروں کی میرے رب کو زیادہ ضرورت نہیں ہے. بچھ جاؤ، پٹ جاؤ، مٹ جاؤ، لٹ جاؤ، اور اللہ کے دربار میں اونچا مقام پالو. لوگوں کی سہنا سیکھ لو، لوگوں کے زخم سہنا سیکھ لو، لوگوں کے لگائے ہوئے نشتر، لوگوں کے لگائے ہوئے زخم چھوڑ دو رسنے کے لیے، چھوڑ دو گھاؤ بننے کے لیے، چھوڑ دو انہیں گہرا ہونے کے لیے. یہ جتنے گہرے ہوں گے اتنا تم اللہ کو محبوب نظر آؤ گے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو، اسے ٹوٹنے دو. توڑنے والوں کو کہہ دو آ جاؤ ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں. لوگوں کو بولنے دو، عورتوں کو بولنے دو، تم سنتی جاؤ اور سہتی جاؤ اور پیتی جاؤ اور اف نہ کرو اور آہ نہ کرو. تم وقت کی رابعہ بصری ہوگی، تم وقت کے جنید بغدادی ہوگے. بڑے بڑے مجاہدوں والے اور بڑے بڑے عبادات والے، بڑے بڑے عبادات کے قطب مینار، اللہ کی قسم تمہاری گرد نہیں چھو تمہاری گرد کو نہیں پا سکتے. تمہیں پہنچنا تو کہاں ہے، تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں. اگر تم اپنے اخلاق قابو کر لو، اپنی زبان پہ قابو کر لو، لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو، لوگوں کی تکلیف پر چپ رہنا سیکھ لو، اور لوگوں کی بدتمیزی پر چپ رہنا سیکھ لو، اور
برے سے اچھا بننا سیکھ لو، برے کے سامنے مسکرانا سیکھ لو، تانے سن کر بھی مسکرانا سیکھ لو، تو تمہیں زیادہ نفلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہیں لمبی لمبی تہجد کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم وہاں پہنچو گے جہاں کوئی نہ پہنچ سکے گا، تم ادھر جاؤ گے جہاں کوئی نہ جا سکے گا، تمہارے مقامات کو کوئی پا نہ سکے گا آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اپنے اخلاق بناؤ، اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس نفس کو پاکیزہ کرو۔ یہ نفس پاک ہوتا ہے دو باتوں سے، ایک عبادات سے، ایک اچھے اخلاق سے، اور یہ غلیظ ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے عبادات کو چھوڑنے سے اور بد اخلاقی کا شکار ہونے سے۔ بد اخلاقی سب سے بڑی غلاظت اور کبیرہ گناہ سب سے بڑی غلاظت ہے، اور عبادات سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، اچھے اخلاق سب سے بڑی خوراک ہے، سب سے بڑی پاکیزگی ہے، گناہوں کا چھوڑ دینا سب سے بڑی طہارت ہے۔ یہ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا۔ یہ اخلاق سیکھنے پڑتے ہیں، عبادات کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ کے راستے میں پھرو، اور اپنے اخلاق بھی بناؤ، اپنا ایمان بھی بناؤ، اپنے کردار کو بھی بناؤ، اور مرتے دم تک یہ محنت کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ کرتے کرتے موت آ گئی تو جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا، جو ادھورا پن ہے اللہ دور کر دے گا۔ اور کوشش کرو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زبان پہ خیر کے سوا کچھ نہ نکلے۔ تم بے شک فرض نماز پڑھو، تسبیحات مسنون نہ پڑھو، تو لمبے ذکر نہ کرو، لمبے قرآن نہ پڑھو، لمبے نفل نہ پڑھو، میری ایک مان لو، یہ زبان پہ قابو پالو، اس زبان کو بند کرنا سیکھ لو، اسے ہونٹوں تلے، اسے دانتوں تلے دبانا سیکھ لو، یہ ہونٹوں کے در بند کرنا سیکھ لو۔ یہ مدرسے کے طلبہ نظر آ رہے ہیں، ان کو شیطان کوئی دعوت دے گا شراب پیو، ان کو کوئی شیطان دعوت دے گا کہ جوا کھیلو، ان کو دعوت دے گا غیبت کرو، ان کو دعوت دے گا فلاں کی برائی کرو، ان کو دعوت دے گا اس کے عیب ڈھونڈو اور اس کو چسکے لے لے کر بیان کرو۔ یہ اس گناہ کی مار دیتا ہے، اس میں ایسی مار دیتا ہے کہ نمازیں صاف ہو جاتی، عبادات صاف ہو جاتی، علم صاف ہو جاتا ہے، تبلیغ صاف ہو جاتی ہے۔ ہمارے استاد مولانا زار شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، جب وہ کبھی غیبت کی نفرت بٹھاتے تو فرمایا کرتے تھے تم سب سے زیادہ کمائی کرنے والا طبقہ ہو طلبۃ العلم، لیکن ایک بول بول کر ساری کمائی پہ پانی پھیر دیتے ہو۔ تو میرے بھائیوں چاہے دین والے ہو چاہے دنیا والے ہو، مدرسے والے ہو کالج والے ہو، ایک عبادت کو بناؤ، ایک اپنے اخلاق کو بناؤ، تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ اگر اللہ کو ساتھ نہ لیا اور اس نفس کو پاکیزہ نہ کیا تو یہ جہان بھی برباد ہے، اگلا بھی برباد ہے۔ اسے پاک کرنے کی نیت آج سے نیت کرو کہ اسے انشاءاللہ پاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے کہ اسے پاک رکھنا ہے۔ کبھی کوئی دھبا لگ جائے، لگتا رہے گا انسان جو ہے تو فوراً دھونے کی، جیسے کرتے پہ دھبا لگ جائے تو فوراً دھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے دھونے کی کوشش کرو۔ آنسوؤں کا پانی بس بڑے سے بڑے داغ کو دھونے کے لیے آنسوؤں کا پانی چاہیے، اور زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے۔ ایک مکھی کے سر کے برابر تمہاری آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو تیر گیا جو صرف تمہارے اندر کو تر کر گیا، باہر نہ نکل سکا۔ تمہاری آنکھ اتنی بخیل ثابت ہوئی کہ تمہیں آنسو کا ایک قطرہ نہ دے سکی، لیکن اتنا دے دیا کہ تمہارے کنارے بھیگ گئے۔ تو تمہارے بڑے بڑے داغ اللہ دھو کے صاف کپڑا تمہیں تمہارے ہاتھ میں پکڑا دے۔ تو جب ہو جائے توبہ کرو، جب ہو جائے آنسوں سے صاف کرو۔ آنسو نہیں نکلتا تو آہوں سے صاف کرو، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیتی ہیں، تمہارے آنسو بھی اسے صاف کرتے ہی کرتے ہیں، تمہاری آہیں بھی اسے صاف کر دیں گی۔ تم کہتے ہو جی دل بڑا سخت ہے، آنسو نکلتا ہی نہیں، تو تم کچھ آہ ہی بھر دو اللہ کے آگے، تو وہ بھی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ زندگی میں یہ طے کر لو، کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے
اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس وقت اگر میں مر جاتا تو مجھے کوئی گالیاں دیتا تو مجھے کیا نقصان تھا، اور مجھے کوئی نعرے لگاتا میرے لیے تو میرا کیا نفع تھا۔ تو مرنے سے پہلے مر جاؤ، کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تمہارا کیا نقصان، تمہیں کوئی واہ واہ نعرے لگائے تمہیں کیا نفع ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو مرد آباد اور زندہ باد سے بے نیاز ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دی تو انہوں نے فرمایا بیٹا ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، اس میں گر گیا تو جو کچھ کہہ رہے ہو اس سے بھی زیادہ کا حقدار ہوں، اور اگر پار ہو گیا تو تیری گالیوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ من سلم المسلمون من لسانه ویده موتوا قبل ان تموتوا، کیونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے، یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے وقت سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہمارے اپنے گاؤں کی بدوا، میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی، جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گا۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے دیکھ اب میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار کا بہت بڑا دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فخر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، کیوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلا وار تو خطا ہے کہ فسبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو وہ یہ بار بھی خالی گیا، تو پھر کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال، او
گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا، پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔ میں کہا بھئی اس کو 3000 دے دیا جائے۔ اللہ، تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی وانی لأطمع منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے۔ کہا اچھا بھئی 3000 اور دے دو۔ تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں، کہنے لگا اب ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں۔ سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں۔ فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کیا، بھئی 10000 اور دے دو اس کو۔ باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں۔ کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا۔ تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلامت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات۔ اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے۔ ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں۔ وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر۔ اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے، یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائیں، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک، جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو، نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں، ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ پھوکیں بھی نہیں، ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو، جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو۔ یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے، یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو۔ بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ،
कुफर को मोहलत देता आया, शिर्क को मोहलत देता आया, बुत परस्ती को मोहलत देता आया। नहीं मोहलत दी तो बेहयाई को नहीं दी। जब कौमें बेहया हुई और नाच गाना इज्जत बन गया, जिना फैशन बन गया, औरतें कपड़ों से बाहर आ गई, मर्द आवारा हो गए, तो फिर अल्लाह ने जमीन को हिलाया। अल्लाह ने बेहयाओं को मोहलत हमेशा थोड़ी दी है। मशरिक और मगरिब के सर से हया की चादर उतर चुकी है। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं। उनकी तो उतर गई थी, वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं। और जिस दिन अल्लाह का निजाम चलेगा, पर उसे कोई रोक सकता है? अअमिनतुम मन फिस समा अन यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिय तमुर। तुम्हें खड़ों को जमीन में धंसा दूं, अपने अल्लाह को रोक लोगे? अअमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा दूं तो अपने रब को रोक लोगे? वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। तुमसे पहलों ने झुठलाया, तेरे रब ने पकड़ के दिखाया। कुछ तो इबरत की नजर से देखो। मोहनजोदाड़ो चलो बहुत दूर है, टेक्सला क्यों नहीं चले जाते हो? ये गंधारा की तहजीब पे क्यों नहीं खड़े हो के तुम गौर करते हो? उनके टूटे मकान, उनकी दफन शुदा तहजीबें और उनके वीरान हवेलियां, मोहनजोदाड़ो की तहजीब, हड़प्पा की तहजीब, ये तो मेरे देश के अंदर है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे रोम के खंडर देखने के लिए इटली जाने की जरूरत नहीं है, उर्दन जाने की, तुर्की जाने की जरूरत नहीं है। यही खंडर बता रहे हैं। मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था। ये अल्लाह ने तहजीबों को खंडर कब बनाया? जब नाफरमान हुए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहया थी। उनके कुफर का इल्जाम सारे कुरान में एक दफा लगा है उन पर। जब भी नबी कहता था तुम गलती करते हो, तो और अंबिया उन पर कुफर का तुम अल्लाह का इनकार करते हो, तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो? लूत अलैहिस्सलाम को लूत अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने सिर्फ एक दफा कहा कि ये कुफर करते हैं। बाकी हर दफा, जितनी दफा अल्लाह ने उन पर लानत की तो कहा तुम कैसे बेहया हो, ये तुम क्या काम करते, तुम कैसे बेहया हो? तुम मर्दों से शहवत पूरी करते हो। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। उस जालिमों, तुमसे पहले ये गंदा काम किसी ने नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो? जब धरती पर ये काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल जब दो आदमी करते हैं, तो उस जगह के फरिश्ते उठकर ऊपर चले जाते हैं कि अभी अल्लाह ने जमीन को हिलाया और अभी हिलाया और अभी अजाब आया और अभी अजाब आया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने 4 अजाब फेंके हैं इकट्ठे। और 5वां ज़लज़ला। पहले आया ज़लज़ला, फिर आई फरिश्ते की चीख, फिर ऊपर पड़ी पत्थरों की बारिश, फिर उनके चेहरे, उनकी आंखें गई धंसा दी गई, और फिर उनको अल्लाह ने यूं उठाया और पलटा के यूं मारा। फजालना आलियहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद। अजीब बात बताऊं, पत्थरों पे नाम लिख के थे, ये पत्थर फलां खबीस के सर पे पड़ेगा, ये फलां बदबख्त के सर पर पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने कह दिया तू तो बच जाएगा, तेरी बीवी के सर पे पड़ेगा पत्थर। और लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, फरिश्तों ने पूछा कब अजाब आएगा? लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा फस्र बिअहलिका बिक़ित्अम मिनल लैल वला यल्तफित मिनकुम अहदुन वम्दू हैथु तुअमरून। लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे अजाब कब आएगा? तो फरिश्तों ने कहा इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, अभी नहीं, इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, जब सुबह का चांदना होगा तो इन पर अजाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, सुबह बड़ी दूर है, अभी लाओ अभी लाओ। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अलैसा सुब्ह बिक़रीब, सुबह भी तो करीब ही है। अलैसा सुब्ह बिक़रीब इन्ना मौइदहुमुस्सुब्ह, अलैसा सुब्ह बिक़रीब, ये कुरान की आयत है। फरिश्तों ने कहा बस 3-4 घंटे की बात है, निकलो। फलम्मा अताहा अमरुना, फिर अल्लाह का अम्र आया। कहाँ है अल्लाह? क्या पढ़े लिखा दौर है, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है,
پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں واپس آؤ، واپس آؤ۔ عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا؟ رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا۔ اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں جس کے بھی بندے ہیں، وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی قدم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس نے کبھی سر ٹوٹنا ہے، تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی تو اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر پہ نمبر، نوبت پہ نوبت، یہ ہوگا، یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں، اور جو پورا قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے۔ وہ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے۔ مرزا الہی بخش، نظف خان، نواب شجاعت دولہ، جنہوں نے ساز باز کر کے 1857 عیسوی میں دلی کا سودا کر دیا تھا، انہوں نے بڑی بڑی جاگیریں بنائی۔ میئر رجب علی تھا جو بہادر شاہ ظفر کا سارا خزانہ بھی اٹھا کر لایا تھا، اور وہ امبالہ کو ایک ضلع ہے، اس میں اس نے ایک بہت بڑا محل بنایا جس میں ایک ہاؤس تھا، جس میں فوارے بنائے گئے، جس میں شرابیں نکلتی تھی، اور پھر وہاں بیٹھ کر شراب کے جام کا دور چلتا تھا۔ لیکن وہ بدبخت چند دن کی بہار کے پیچھے ہمیشہ کی بربادی میں چلا گیا۔ بخت خان ہار کر بھی اپنا بخت بلند کر گیا، کیونکہ وہ اس بنیاد پر تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، چاہے میدان کی بازی ہار جاؤں، مجھے اللہ کا راضی کرنا ہے۔ یہی بنیاد تھی جس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ساری نسل کے ساتھ ذبح ہو گئے کہ میں یہ سودا نہیں کر سکتا، ورنہ ایک بول دیتے، تھوڑی سی سیاست کر جاتے، تھوڑی سی سیاست کھیل جاتے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ میاں صاحب دین اور دنیا دونوں ساتھ ہونے چاہیے، جانی کا کیس بھی لو اور نماز بھی پڑھ لو، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد، آج فاطمہ کو دفن کرنے کے بعد مجھ پر یہ بات کھل گئی ہے کہ کوئی سادہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ ایسی حسین جوڑی تھی آج بکھر گئی، ایسی جوڑی کہاں کوئی سے لائے گا، ایسا جمال کوئی کہاں سے لائے گا۔ حضرت علی فاطمہ کی جوڑی کوئی دکھائے جو نبیوں کے بعد ایسی جوڑی ہوگی، لیکن آج یہ جوڑی ٹوٹ گئی۔ 24 سال کی عمر میں فاطمہ جدائی دے گئی، لیکن بھائی ان کا مرنا تو زندگی تھا۔ پانی کے لیے اپنے خادمہ سے فرمایا میرے غسل کا پانی رکھو، خادمہ نے پانی رکھا، خود غسل فرمایا، کپڑے پہنے، اس کے بعد چارپائی کو درمیان میں رکھوایا اور فرمایا اب میں مر رہی ہوں، میرا غسل ہو چکا ہے، مجھے دوبارہ غسل نہ دینا۔
یہی میرا غسل ہے۔ حضرت علی اس وقت باہر گئے ہوئے تھے، فرمایا علی کو بتا دینا، اور رخصت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی۔ پھر آپ نے کان میں کہا نہیں نہیں تو غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہنے لگی مجھے میرے بابا نے کہا میں جا رہا ہوں تو مجھے رونا آیا، تو کہا غم نہ کر، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، تو میں خوش ہو گئی۔ باپ کے جانے کے صرف 6 مہینے کے بعد ابا سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں آؤ دیکھو، میں نے اپنے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو قبر میں اتار دیا۔ آج مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ آج کوئی دوستی سلامت نہیں رہ سکتی، کوئی گھر آباد نہیں رہ سکتا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے، مفرد میں ایک آدمی قبر سے نکلتا ہے، مرنے کے بعد اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا ہے، 3 دفعہ گدھے کی آواز نکالتا ہے اور پھر اندر ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ واقعے کے راوی ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا چکر ہے؟ کہتے ہیں وہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، اس کی ماں روکتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، تو اسے کہتا کھوتی کی طرح ہر وقت بکواس مت کر۔ جب وہ مر گیا، جس دن سے مرا ہے اس کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ قوم عاد میں ایک بوڑھی ماں تھی، اس کا بیٹا مر گیا، اس کی عمر 300 سال تھی۔ سرانے بیٹھے ہائے بچہ نہ کھایا نہ پیا، نہ تو نے جہان دیکھا نہ تو نے دنیا دیکھی ہے، تو نے ایسے ہی دنیا کو چھوڑ دیا۔ ایک نے کہا اماں ایک امت آنے والی ہے جس کی کل عمر 60-70 ہوگی۔ وہ حیران ہو کر بولی کیا وہ گھر بنائیں گے؟ ہاں وہ گھر بھی بنائیں گے، بلکہ کالونیاں بنائیں گے۔ وہ کہنے لگے اگر میری اتنی عمر ہوتی تو میں ایک سجدے میں گزار دیتی۔ اب بندگی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی، ڈیوٹی ان کی زیادہ ہماری تھوڑی، اجر ہمارا زیادہ، مرتبہ ہمارا زیادہ، مقام ہم جنت میں پہلے جائیں گے، جنت کے دروازے سے پہلے گزریں گے، ہمارے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو اس کی وجہ امتیاز یہ تبلیغ کا کام ہے۔